میری بہنوں، ابھی تک ہم نے مؤثر لوگوں کی 7 صفات میں سے 2 صفات پڑھی تھیں۔ ہم نے اس میں سب سے پہلے جو پہلی صفت پڑھی تھی وہ تھی کہ بی پرو ایکٹیو، فعال بنیے۔ اس میں یہ تھا کہ آئی ہیو دا ایبلٹی ٹو چوز مائی ریسپانس، میرا رد عمل میرے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کی آگہی کہ میں خود مختار ہوں اپنے ہر چیز کے لیے۔ دیکھیں، پرو ایکٹیو ہونا یہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں میرا رد عمل میرے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس میں مثال دیکھی ایک بارش کی، کہ بارش کو کون برا کہتا ہے؟ بارش ہو رہی ہے تو میں کیا کروں گی؟ میں چڑچڑاؤں گی، میں غصہ ہوں گی، میں کہوں گی میں گیلی ہو گئی؟ نہیں، میں کیا کروں گی؟ میں چھتری لے لوں گی، میں حفاظتی تدابیر کروں گی۔ اس کے بعد ہم نے دوسری اچھی عادت پڑھی، وہ تھی کہ ہیبٹ 2 تھی بگن ود the end in mind، آغاز سے پہلے انجام پر نظر۔ اس میں یہ کیا تھا کہ میں اپنی کہانی کی خود تخلیق کار ہوں۔ دیکھیں، ہم سب کا ایک مقصد زندگی ہے۔ زندگی کے ہر کردار میں، ہر رول میں ہمیشہ اپنے مقصد کو ہم سامنے رکھیں۔ میں جو کام بھی کروں مقصد میرے سامنے ہو، چھوٹا سا بھی میں کام کر رہی ہوں، مقصد اور انجام میرے سامنے ہو۔ اچھا، اور انجام ہے بھی کیا بتائی؟ انجام کیا سامنے ہو؟ اخروی کامیابی، جنت، یا پھر یہ کہ دنیا کی کامیابی، اس کو ہی میں ذہن میں رکھوں۔ ہیبٹ 2 یہ ہے کہ میں صبح بیدار ہونے سے رات تک سونے تک میں جس بھی کردار میں ہوں، میں ماں ہوں، میں بیوی ہوں، میں بیٹی ہوں، میں ایک تحریکی فرد ہوں، جو کچھ میں اس دنیا میں کر رہی ہوں اس کا ہمیشہ اثر رہے گا۔ اور مجھے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا کسی کام کا اثر ایسا نہ ہو جو مجھے مقصد سے دور کرے۔ مجھے مؤثر ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ کام مجھے کامیابی سے دور نہ کرے۔ ہم نے ہیبٹ 2 میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر نظر والی اگزامپل دیکھی تھی نا، کہ اگر میرے سامنے مقصد ہے تو میں بالکل بھی میں فوکسڈ ہوں گی کہ بس مجھے چوٹی تک پہنچنا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی ذہنی تخلیق تھی کہ میں نے سوچا کہ میرا ایم یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ہے۔ آج ہم ہیبٹ 3 دیکھیں گے۔ آج تیسری عادت جو ہم سیکھیں گے وہ ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ آپ اپنی لکھی ہوئی کہانی کا خود نفاذ کریں گے۔ وہ جو ذہنی تخلیق تھی، وہ جو ذہنی خاکہ آپ نے بنایا، جو آپ نے اپنے مقصد کے قریب جانے کے لیے جو ایم کیا، جو گول ہے، اس کی طرف سب آپ نے خود اب اس کی طرف بڑھیے۔ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، اپنی زندگی میں سب سے اہم کاموں کو سب سے پہلے کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ان امپورٹنٹ چیزوں کی وجہ سے بہت سے اہم کاموں کو نہیں کر پاتے۔ میں آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک گھڑی ہے اور ایک کمپس ہے۔ دیکھیں، اگر ایک سوچ ہو اور ایک فکر ہو اور اس کے بعد عمل کیا جائے تو وہ پرو ایکٹیو عمل ہوگا، لیکن اگر عمل سوچ سے پہلے ہو تو وہ رد عمل ہوگا۔ اپنے اسکیجول، اپنی میٹنگز کے لیے آپ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کمپس کا استعمال کرتے ہیں یا آپ گھڑی کا استعمال کرتے ہیں؟ آپ ایک گھڑی کا استعمال کرتے ہیں نا، آپ ٹائم دیکھتے ہیں۔ مؤثر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سمت، ڈائریکشن چاہیے، ایک کمپس چاہیے۔
گھڑی کا استعمال بعد میں، کمپس کا استعمال پہلے. جب زندگی میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ کا کمپس آپ کو بتائے گا کہ ڈائریکشن کیا ہے. بتائیں میرا کمپس کیا ہے؟ ہم سب کا کمپس کیا ہے؟ میرا ضمیر وہ مجھے بتاتا ہے کہ اب میں نے جو چیز میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اور یہ مجھے ضمیر ہر روز، میرا کمپس مجھے بتائے گا کہ میں یہ جو کام کرنے لگی ہوں یا کروں گی اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں. قد افلح من تزکا، اور کہتے ہیں قد افلح من زکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا. یہی تو چیز ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ٹائم مینجمنٹ میٹرکس رکھتی ہوں، ایک ڈائیگرام ہے. اس سب کو آپ سب بہنیں اس کو ذرا غور سے دیکھیے. ہم اپنے کاموں کو 4 کوارڈرنٹس میں تقسیم کرتے ہیں. آپ 4 گوشے کہہ لیجئے، 4 حصے کہہ لیجئے. اب میں نے ان چاروں کے نام رکھے ہیں، دیکھیں کوارڈرنٹ 1، کوارڈرنٹ 2، کوارڈرنٹ 3، کوارڈرنٹ 4. اس کو اگر آپ دیکھیں گی تو جو سب سے پہلا کوارڈرنٹ ہے اس میں کون سا کوارڈرنٹ ہے کہ وہ اہم بھی ہے اور ہنگامی بھی ہے. اب ہم سوچیں کہ اچھا کوارڈرنٹ 1 جو ہنگامی بھی ہو اور جو اہم بھی ہو تو وہ اس میں کیا چیزیں آئیں گی؟ سوری، اس میں اب جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے میرے بجلی کا بل ہے، اس کی ڈیڈ لائن آج ہے. اگر میں نے آج اس کو پے نہیں کیا تو میرا بجلی گھر کی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. اگر میرا امتحان کل ہے اور اگر میں نے آج نہیں پڑھا تو میں کل فیل ہو جاؤں گی. ایک مثال، جیسے کھانے کی دعوت ہے، میرے گھر آج رات کھانے کی دعوت ہے اور میں نے پہلے سے تیاری نہیں کی، میں نے پہلے سے کچھ چیزیں بنا کر نہیں رکھی. اچھا ایک اور مثال میں رکھتی ہوں، ہماری چائے پانی کا دن ہے اور میں ابھی 3 گھنٹے پہلے بیٹھ کر نصاب مکمل کر رہی ہوں. میں اپنی پیپر کو بھر رہی ہوں جو مجھے چائے پانی میں لے کر جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ پہلی کوارڈرنٹ کی ہوں گی کہ یہ ضروری بھی ہیں، اہم بھی ہیں اور یہ ہنگامی ہے نا. اب دوسرے کوارڈرنٹ کی طرف آ جائیے. دوسرے کوارڈرنٹ یہ ہے کہ غیر ہنگامی لیکن اہم. اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ دیکھیں جیسے میں نصاب مجھے ملا ہے اور میرے پاس وہ ارجنٹ نہیں ہے نا، کیونکہ مجھے 1 مہینہ پہلے ملتا ہے نصاب، تو میں نصاب وقت سے پہلے پڑھ لوں. اہم تو وہ بہت ہے، امپورٹنٹ تو وہ ہے، لیکن ہنگامی بات نہیں ہے. ایک اور دوسری بات، ملاقاتیں ہو گئی کہ میں اپنی ساری ساتھیوں سے، بہنوں سے اور جتنے میرے جاننے والے ہیں ان سب سے میری ملاقاتیں ہوں، میرا ملنا جلنا ہو. وہ سب چیزیں بھی سیکنڈ کوارڈرنٹ میں، غیر ہنگامی لیکن اہم کوارڈرنٹ میں آئیں گی کہ ان کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی پریسنگ ڈیڈ لائن نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے اوپر کام کر سکتی ہوں، اس کے اوپر میں فیوچر کی پلاننگ کر سکتی ہوں. ان میں کچھ اور، یہ جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے، میں کچھ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جیسے میں کوئی ویکلی پلاننگ کر لوں، میں اپنے گھر کی جو مینٹیننس ہے اس کو بھی اسی کوارڈرنٹ میں رکھوں گی. اگر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ Q2 کی چیزیں، کوارڈرنٹ 2 کی چیزیں کوارڈرنٹ 1 میں چلی جائیں. اگر میں نے ان کو ان کے وقت پر آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ نہیں کروں گی تو پھر ظاہر ہے مجھے ہنگامی طور پر ان کو کرنا پڑے گا نا، اگر میں ان کو آہستہ آہستہ پلان کر کے نہیں کروں گی. اچھا Q2 میں ایک اور چیز، کوارڈرنٹ 2 میں ایک اور چیز، مطالعہ بھی آتی ہے. ہمارا پڑھنا، ہمارا کوئی بھی چیز، یہ سارا کچھ Q2 میں. پھر دیکھیں ایک اور بات کہ یہ جتنی ہم نے عادتیں پڑھی
پرو ایکٹیو ہونا, بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, اور اب فرسٹ تھنگس فرسٹ, پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, یہ ساری عادتیں سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آتی ہیں. یہ ارجنٹ نہیں ہے لیکن اہم پھر بھی بہت ہے. اب تیسرے کوارڈرنٹ کی طرف آ جائیں, غیر اہم لیکن ہنگامی. اس میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی دوست کا فون کال, وہ آپ کو کہے کہ نہیں مجھے بڑی ضروری بات کرنی ہے, جب آپ فون پر بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی ضروری بات نہیں تھی. کوئی ہمارے واٹس ایپ پہ بہت سارے میسیجز, کچھ ہمارے غیر ضروری ای میلز. ایک مثال آپ کو دوں, جیسے اب لائیو میچ چل رہا ہے کرکٹ کا, تو وہ ہنگامی تو ہے کہ اس ٹائم لائیو میچ چل رہا ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے. جو افراد بھی اس کوارڈرنٹ میں رہتے ہیں, تھرڈ کوارڈرنٹ میں رہتے ہیں, غیر ضروری لیکن ہنگامی ارجنٹ کوارڈرنٹ میں رہتے ہیں, وہ کون سے والے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ وقت اس میں گزارتے ہیں نا, وہ مروت والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو اچھا بننا ہوتا ہے, انہوں نے غیر اہم چیزوں کو لیا ہوا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ ہنگامی طور پہ ان کے اوپر آتا ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں. گھنٹوں دوست کے ساتھ بات کرنا اور اس طرح کی چیزیں. اب آ جائیں چوتھے کوارڈرنٹ میں, وہ یہ ہے کہ میں غیر ہنگامی ہے اور غیر اہم ہے. اس میں اس کوارڈرنٹ میں کیا کیا چیز آئیں گی؟ وہ جو دل خوش کرنے والی چیزیں ہیں, تفریحی ایکٹیویٹیز. آپ لوگ خود سوچئے کہ وہ اس میں کیا کیا کچھ آتا ہے. انسٹاگرام پہ گھنٹوں بیٹھنا, ٹی وی کو دیکھنا, فیس بک پر بیٹھنا, ویڈیو گیمز کھیلنا, ڈرامے دیکھنا, اور آپ لوگ خود لسٹ سوچتی جائیے نا. ہم جس حد تک کوارڈرنٹ 4 کی چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم کوارڈرنٹ 4 کے اندر رہ کر کام نہ بھی کریں, جیسے میں غیر ہنگامی غیر اہم چیزوں کو نہ بھی کروں, تو میری زندگی کے جو گول ہیں, مقصد ہیں, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت کوارڈرنٹ 2 میں, جس میں غیر ہنگامی لیکن اہم چیزیں, ان میں گزارنا چاہیے. اگر کوارڈرنٹ 3 میں کوئی وقت گزار بھی لیں گے, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم وقت گزاریں, کم سے کم. ہم کوارڈرنٹ 2 میں غیر ہنگامی طور پر اہم چیزوں کو جتنا زیادہ کریں گے, ہم کوارڈرنٹ 1 سے بچ سکیں گے کہ ہم کو ہنگامی طور پہ پھر اہم چیزوں کو نہیں کرنا پڑے گا. ایک آیت مجھے اس چیز سے یاد آ رہی تھی, والذین هم عن اللغو معرضون. یہ مؤمنین کی صفات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ مؤمنین وہ ہیں جو لغو سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور یہ لغو کون سی ہے؟ یہی چوتھا کوارڈرنٹ, غیر ہنگامی غیر اہم چیزیں. دیکھیے یہ جو پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ ہے نا, یہ اصل میں ترجیحات کا تعین کرنا ہے. کاموں کو ان کی ضرورت, اہمیت, اجر, دوام اور اثر پذیری کی بنیاد پر منتخب کرنا. اس کی اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو غور سے اس کے اوپر غور کیجئے پیاری بہنوں, اس کو غور کیجئے اس جملے پہ. سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ. کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا, مسجد حرام کا آباد کرنا, اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں لڑا؟ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے, اور اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتے. جو لوگ ایمان لائیں اور گھر چھوڑیں, اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑیں, اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے, اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں. اب ایک آخری چیز پیاری بہنوں, میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ پتھروں کی تصویر ہے, آپ اس کو پڑھیے. ہم ایک ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں.
دیکھیں ہمارے سامنے ایک بڑا سا بول ہے، اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، اور یہ دانے جو ہیں نا، یہ روزانہ کی بنیاد پر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں ہماری زندگی میں، مشکلات، مسائل، آبسٹیکلز، روزانہ کی مصروفیات، یہ دانے ان تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بڑے پتھر رکھے ہیں، ان پتھروں کو ذرا آپ ان کے اوپر پڑھیے تو کچھ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں۔ ان پتھروں میں کون کون سے پتھر ہیں دیکھیں، اس میں روزانہ کے کام کا ایک پتھر ہے جو کہ ضروری کام ہے نا روزانہ کے، ایک ہماری 5 نمازوں کا پتھر ہے، ایک ہمارے میاں کا پتھر ہے، پھر ایک ہمارے چھوٹے بچوں کا پتھر ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہمارا جو بڑا بچہ ہے اس کا ہے، ایک پتھر تحریک کا ہے، اور ہمارے قریب مہمانداری کا ایک پتھر ہے، قریبی رشتہ داروں کا ایک پتھر ہے، ایک پتھر ویکیشن کا ہے، ایک پتھر مال کا ہے، ایک پتھر دور کے رشتہ داروں کا۔ یہ سارے پتھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب میں یہ جو آپ کے سامنے یہ بول ہے، یہ 3/4 ابھی پہلے سے بھرا ہوا ہے، مجھے چوز کرنا ہے، ترجیحات کا تعین کرنا ہے کہ میں ان میں سے کون سی چیز اس کے اندر رکھوں، اور میں بس رول یہ ہے کہ میں رم تک بھر سکتی ہوں، اس کے اوپر نہیں جا سکتی۔ اس ایکٹیویٹی کو کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ میں کون سی چیز میرے لیے زیادہ ضروری ہے، کیا چیز میرے لیے مقدم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے اس میں کیا چیز رکھی؟ میں نے 5 نمازوں کا پتھر رکھ دیا، پھر میں نے اس میں اپنے شوہر کا پتھر رکھ دیا، پھر ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو تو وقت دینا ہے، پھر میں نے ایک اپنے بڑے بچے کا پتھر بھی بیچ میں تھوڑا سا اس کے لیے وقت نکال دیا۔ اب مہمانداری تو ہم سب بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں روزانہ کے کام تو بہت اہم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ میں اس رم کے اوپر اس کو نہیں لے کر جا سکتی، اب میں اور کیا رکھوں؟ تحریک کا ایک بڑا سا پتھر ہے، اس کی جگہ نہیں بن رہی، میں کوشش بھی کروں، میں کیا کروں؟ تحریک کا پتھر رکھنے کے لیے میں کون سا روزانہ کے کام کو ہٹا دوں، یا شوہر کے پتھر کو ہٹا دوں، یا چھوٹے بچے تو نہیں میں ہٹا سکتی، اب میں کیا کروں؟ اب پھر میرے اس میں یہ بھی ہیں کہ قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، ایک بہت پیارا سا پتھر حرمین کا بھی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہم مکہ اور مدینہ بھی تو ہم نے جانا ہے، ہم اتنے قریب رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پتھر یہ بھی ہے می ٹائم کا، کہ ایک چائے کا کپ جو میں پی لیتی ہوں، کچھ پڑھ لیتی ہوں، اپنی امی سے بہنوں سے جو باتیں کر لیتی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں گی کہ میں باوجود کوشش کے میں اس کے اندر چیزوں کو نہیں پورا کر پا رہی، ابھی میں نہیں پورا کر پا رہی۔ اب میں اس کو آپ کے سامنے ایک بالکل نئے زاویے سے بات رکھوں گی، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ میں بالکل ایک نیا کلین صاف بول لوں، خالی بول لوں، اس میں جو میرے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں نا، میں وہ پہلے رکھوں۔ وہ اہم چیزیں وہ کون سی ہوں گی؟ جو میرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جو میرے لیے ضروری چیزیں ہیں، جو میرے لیے اہم ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا put first things first، جو میری ترجیحات ہیں میں ان پتھروں کو پہلے رکھ لوں، اور ان کے اطراف چھوٹے پتھروں کو ایڈجسٹ کر لوں، اور یہ ساروں کو ان کے درمیان میں فٹ کر لوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے کیا رکھا؟ 5 وقت کی نماز۔ دیکھیں، ہم نہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک زبان کو کھو رہے ہیں، ہم تہذیب بھی ہم نے کھو دی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ظہرانہ، عشائیہ، عصرانہ
یہ سب چیزیں نمازوں کے ساتھ ہم دوپہر کے کھانے کو ظہرانہ کہتے تھے، رات کے کھانے کو عشاء کہتے تھے، اسرانہ میں کہتے تھے آ کر چائے پی لیجئے. ہماری زندگی کی ہر چیز ہماری نمازوں کے اطراف اسکیجول ہوتی تھی. اگر ہم نے زندگی مؤثر گزارنی ہے، ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے 5 نمازوں کے کو اہمیت دینی ہے. اب میں نے سب سے پہلے 5 نمازوں کو رکھ دیا، اس کے بعد میں نے میاں صاحب کا پتھر رکھا، پھر میں نے چھوٹے بچوں کا پتھر رکھا، پھر میرا بڑا بچے کا ایک چھوٹا پتھر، پھر میں نے تحریک کا پتھر رکھا، پھر میں نے قریبی رشتہ داروں کا پتھر رکھا، پھر یہ تو بہت ضروری روزانہ کے اہم کام، ضروری کام جو مجھے کرنے ہیں اپنے گھر کے، پھر اس کے بعد میرے دور کے رشتہ دار، میری مہمانداری، اور تھوڑا سا وقت میں نے می ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے نکالا. میں نے حرمین کا پتھر بھی ضرور رکھا، یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد اب یہ 2 رہ گئے، ایک مال کا رہ گیا، ایک ویکیشن کا رہ گیا. اگر ممکن ہو تو میں تھوڑا سا ویکیشن کا بھی پتھر ایڈجسٹ کر لوں. اب اس زاویے سے ہوا یہ کہ میں نے چیزوں کو رکھ کے پہلے جو میرے لیے اہم ہے ان کو رکھ کے پھر میں نے فلرز، پھر وہ چیزیں جو میرے جو چھوٹی 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 ہم سب کی زندگی میں روزانہ چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کو بعد میں ڈالا، پہلے میں نے اپنی اہم چیزوں کو ڈالا. اب آپ دیکھیے کہ کیا جگہ بن گئی یا نہیں بن گئی میری ساری چیزوں کے لیے. ایسے ہوا کہ میرے الحمدللہ سب چیزیں بھی پوری آ گئیں، اور جو میرے لیے اہم باتیں تھیں وہ میں نے سب سے پہلے کر بھی لی. ایک آخری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں گی، things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ہمیں مقصد کو سمجھنے، مقصد کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنے والا اور ان سب کو اچھی طریقے سے لے کر چلنے والا بنائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.